اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک شخص صرف 30 دن میں قرض سے نکل کر امیر بن گیا تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے؟ لیکن اس کے پاس نہ کوئی نوکری تھی اور نہ ہی کوئی بزنس تھا، پھر بھی اس کے ہاتھ میں ہزاروں دینار آ گئے۔ جب انسان کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، کوئی امید نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ ایک شخص بھی ایسی ہی حالت میں تھا، قرض، عدالت اور جیل کا خطرہ، لیکن پھر اس کی زندگی بدل گئی۔ صرف ایک چیز نے اس کی تقدیر بدل دی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ صرف درود پاک پڑھنے سے ایک انسان کا پورا مقدر بدل سکتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو کل تک قرض میں ڈوبا ہوا تھا اور آج وہ عدالت میں 12,000 دینار لے کر کھڑا تھا۔ آخر ایسا ہوا کس طرح سے؟ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور میں آج آپ کو اسی ایک حقیقت کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے اپنے دوست کو 3,000 دینار قرض دیا، تو جب وقت آیا تو اس کے دوست نے اس سے اپنے ہی قرض واپس لینے کا کہا جو اس نے اپنے دوست کو دیے ہوئے تھے۔ لیکن اس کا جو دوست تھا اس نے کہا کہ میرے پاس تو قرض واپس کرنے کے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ میرا کاروبار ختم ہو گیا، میرے پاس اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ لیکن اس کے دوست نے اس کو مہلت دی اور اس نے کہا کہ کچھ دن تم لے لو اور پیسوں کا ارینج کرو۔ اچھا، کچھ دن پھر گزرے، وہ دوبارہ پھر اس کے پاس گیا، لیکن پھر بھی وہ رقم ادا نہ ہو سکی۔ آخر کار جو معاملہ تھا وہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ قاضی نے دونوں کو سنا اور پھر حکم دیا کہ 30 دن کے اندر اندر اس کا قرض ادا کر دو، ورنہ تمہیں قید ہوگی۔ اب وہ شخص جس نے پیسے دینے تھے، جو قرض دار تھا، وہ اتنا پریشان ہوا اور وہ سخت پریشانی کے عالم میں اپنے گھر لوٹا، کیونکہ نہ تو اس کے پاس کوئی ذریعہ تھا، نہ کوئی امید تھی۔ لیکن اسے ایک بات یاد آئی کہ ایک دفعہ کہ اس نے ذہن میں یہ بات آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص مصیبت میں ہو وہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے دنیا کے سب سہارے چھوڑ کر درود پاک کو اپنا سہارا بنا لیا، اور صبح سے شام تک چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے صرف درود پاک اور درود پاک پڑھتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 27 دن گزر گئے اور صرف 3 دن باقی رہ گئے۔ اچھا، 28واں دن تھا اس دن رات کو اس کی آنکھ لگ گئی تو اس کو خواب میں ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا قرض ادا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ اٹھا اور درود پاک پڑھتا رہا مگر دل میں سوال تھا کہ کیسے قرض ادا ہوگا، کیونکہ 27 دن گزر گئے، 28واں دن تھا، لیکن پھر بھی کوئی بھی پیسوں کا انتظام، کسی طرف سے بھی کچھ انتظام نہ ہو سکا۔ اچھا، پھر 29ویں رات آئی اور اس رات ہی اس کی قسمت بدل گئی۔ وہی رات تھی جب ایک فیصلہ ہو گیا، کیونکہ خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کے آئے اور آپ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، اور ایک وزیر ہیں علی بن عیسیٰ، ان کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دیں گے۔ اچھا، صبح جب وہ اٹھا تو دل میں خوشی بھی بہت زیادہ تھی، مگر ایک سوال باقی تھا کہ جب میں وزیر کے پاس جاؤں گا، ٹھیک ہے، تو وہ میرے سے ثبوت مانگے گا، تو پھر میں کیا جواب دوں گا اس کو پھر کیا ہوا، پھر وہ بیچارہ پریشان رہا، درود شریف وہ پڑھتا رہا۔ تو پھر جو آخری رات آئی پھر نبی پاک اس کے خواب میں تشریف لے کے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کرے گا، اور اس کو کہنا کہ تم روزانہ فجر کے بعد 5,000 درود پاک پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو جا کے کہنا ہے۔
تو صبح ہوتے ہی وہ جو تھا قرض دار تھا وہ وزیر کے دربار میں پہنچا. تو اس نے جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں یہاں پہ آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں. تو وزیر نے یکدم سے وہ چونک گیا. تو اس نے کہا کہ آپ کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا، جو قرض دار تھا، اس نے کہا کہ میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں گے. تو وزیر نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوئی ثبوت آپ مجھے دے سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں جی، میں دلیل بھی ساتھ لے کے آیا ہوں، اور یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کے بعد 5000 دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور جب تک آپ درود پاک نہ پڑھ لیں تب تک آپ کسی سے بات نہیں کرتے. تو یہ راز صرف آپ اور آپ کا رب جانتا ہے. یہ سنتے ہی وزیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ خوشی سے جھوم اٹھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے درود پاک کو قبول کر لیا. فوراً اندر گیا اور واپس آ کر 3000 دینار اس کو دے دیے، اور پھر کہا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور مزید 6000 دینار تحفے میں بھی اس آدمی کو دے دیے. تو اس نے کہا کہ یہ 3000 دینار جو ہے وہ آپ دے دینا، اپنا قرضہ ادا کرنا، اور باقی جو 6000 ہے اس سے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کر لینا. وہ شخص خوشی سے جھومتا ہوا عدالت میں پہنچا. تو سب کو یقین تھا کہ وہ آج گرفتار ہو جائے گا، مگر اس نے جا کر 3000 دینار جو تھے وہ قاضی کے ہاتھ پہ رکھ دیے. قاضی حیران رہ گیا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں. جب اس نے سارا واقعہ سنایا تو قاضی بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے پاس سے 3000 دینار دے دیے. ابھی یہ سب ہو ہی رہا تھا کہ قرض جو جس کا اس نے قرض واپس کرنا تھا نا، ٹھیک ہے، قرض لینے والا، وہ بھی بولا کہ میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، میں اپنا قرض معاف کرتا ہوں. تو اس نے ایک رات پہلے، یعنی دیکھیں کہ ایک رات پہلے وہ شخص مقروض تھا، اور اگلے دن کیا ہوا کہ 12000 جو دینار تھے نا اس کے پاس آ گئے. تو دیکھیں کہ یہ ہے درود پاک کی برکت. اللہ تعالیٰ کے اوپر کامل یقین کا نتیجہ. میں آپ کو اس وظیفہ کے بارے میں بتاؤں گی کہ یہ جو درود پاک کا وظیفہ ہے یہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ وظیفہ فجر کی نماز کے بعد باوضو ہو کے کرنا ہے. باوضو بیٹھ جائیں اور کوئی بھی درود پاک 5000 مرتبہ پڑھیں، اور کسی سے بھی اس دوران کوئی بھی بات نہیں کرنی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے قرض کی ادائیگی اور آسانی کی دعا کریں. اور اس کو مسلسل پڑھنا ہے، اور جب تک آپ کی مشکل حل نہیں ہو جاتی، اور اس وظیفے کو کرنا بالکل بھی نہیں چھوڑنا. اور درود شریف کی جو کثرت ہے ویسے بھی مشکلات کو آسان کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ استغفار کو بھی اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں. تو میری بہنوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان کا کوئی سہارا نہ رہے تو اللہ کا ذکر اور درود پاک سب سے بڑا سہارا بن جاتا ہے. مشکل وقت میں انسان ہار نہیں جاتا. اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور درود پاک کی برکت نصیب فرمائے. آمین. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.